ڈاکٹر نعیم صاحب، آپ کا زہد و عبادت، ورع، تقوی، پھر وصال، تدفین، اس موضوع پر آپ ارشاد فرمائیے. حضرت نے ابھی چراغ کی بات کی جی. تو ایسا رول ماڈل دینا رہتی دنیا تک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نظام حکومت چاہتے تھے، جو زہد، ورع، تقوی امت میں دیکھنا چاہتے تھے، بے شک. وہ آپ نے متجسد کر کے دکھا دیا. کیا بات. لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس سے سبق حاصل نہ کر سکیں، مثلا میں نے پڑھا ہے کہ جب تک رات کو ان کی اپنی زوجہ سیدہ فاطمہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ جب تک میرے خاوند رات کو امور حکومت کا کوئی دفتری کام کرنا ہوتا، سرکاری چراغ جلاتے سے وہ چلتا، پھر وہ بند کر کے اپنے خرچ والا چھوٹا اتنی پابندی کر کے دکھا دی. تو آج ہمارے ہاں پارلیمنٹیرینز جو ہیں یہ نظام کہاں سے لے آئے ہیں کہ ان کو ساری بجلی فری ہے جی، ان کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ کیا، یعنی یہ پھر ایک ہمیں دیکھنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ایسی ایک مثال ملتی ہے قائد اعظم محمد علی جناح، سبحان اللہ، جو ان امور میں بہت حساس تھے، سبحان اللہ، اور انہوں نے جو پابندی کر کے دکھائی، بہت پابندی کر کے، اور یہی پابندی اللہ کرے آگے بڑھے اور اس کے اندر ہم ان سے سبق سیکھیں. آپ دیکھیے کہ سلمان بن عبد الملک جو اس وقت خلیفہ تھے جبکہ آپ گورنر تھے پہلے، تو وہ حج کرنے آیا، آپ بھی موجود تھے حج پہ، تو گورنر کو اب خلیفہ کو سبق دیتا ہے، کہتے ہیں یہ آپ ہجوم دیکھ رہے ہیں حاجیوں کا، یہ آج آپ کی رعایا ہیں، قیامت کے دن یہ آپ کے خصماء ہوں گے. سبحان اللہ. یہ آپ سے حق گریبان پکڑیں گے اگر آپ نے ان کا نہ دی. پھر جب آپ خلیفہ بنتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ خوش ہوتے ہیں لوگ کہ ہمارا نام ہر جگہ پہ لیا جائے، اور اس دور میں بھی ممبروں پہ خلیفہ کا نام لیا جاتا، باقاعدہ آرڈیننس کے تحت حکم دیتے ہیں پوری رعایا میں کہ کسی مسجد میں ممبر میں خطبہ جمعہ میں میرا نام نہ لیا جائے، مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے، اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے بھی دعا پہنچ جائے گی. سبحان اللہ. سبحان. کیا خوبصورت مثال ہے. پھر میں نے یہ پڑھا کہ ایک بندہ آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو، پھر پیچھے سے بشارتیں بھی ملتی تھیں، تو اس نے کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور حضرت ابو بکر و عمر کی طرف حضور اشارہ کر کے کہتے ہیں اذا عملت فعمل بہذین، فرمایا کہ اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے عمل میں ان دونوں خلفاء کے جو طرز عمل ہے ان کو پیش نظر رکھی. فاستحلفہ، اس سے ویسے نہیں مانگا، اس سے قسم اٹھوائی کہ واقعی ہی ایسا ہے. اس نے حلف دیا تو پھر رونا شروع ہو گئے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے اوپر نظر ہے. میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر عوض اور بدل عطا فرماتا ہے. انہوں نے سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، دنیا والوں نے دیکھا کہ وہ وصال کر گئے اپنے بیٹوں کے لیے، پیچھے ظاہری طور پہ کچھ نہیں چھوڑا. ہشام بن عبد الملک نے اپنے بیٹوں میں سے ہر ایک کے لیے 1-1 لاکھ سونے کا دینار اور درہم چھوڑا تھا، لیکن دنیا والوں نے دیکھا کہ ہشام کا بیٹا لوگوں سے صدقہ خیرات مانگ رہا تھا، اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے لاکھوں کے اندر لوگوں کو صدقات دے رہے ہیں. اللہ نے ان کو نواز دیا تھا. تو جو روزے رکھتے ہیں تو پھر اللہ ان کی نسلوں کو بھی نواز دیتا ہے. پھر آپ کے وصال کی اگر ہم بات کریں، جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ کون پھر برداشت کرتا کہ یہ طرز حکومت چلتا رہے، تو بنو امیہ میں سے ہی کچھ شریر لوگوں نے پھر زہر دلوا دیا، اور پھر اس کی وجہ سے جب وصال ہونے لگا تو وصال سے پہلے وہ بندہ پکڑا گیا جس نے زہر دیا تھا، اسے معاف کر دیا. اللہ اکبر. یہ کہا کہ نہیں بس جو تو نے کرنا تھا کر، میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. وصیتیں فرمائیں، اور ان وصیتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مجھے جب تدفین کرنا تو میرے کفن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک اور آپ کے منہ مبارک رکھ دینا، اور پھر آخری وقت زبان پہ یہ آیت ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اور آپ کو شام کے اندر دیر سمان، دیر شرقی کے اندر وہاں آپ کی تدفین ہوئی. آپ کی آج بھی آپ کا مزار وہاں پہ مرجع خاص و عام ہے، لوگ حاضری دیتے ہیں اور ان کی اس عدل و انصاف کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں. میں ضرور چاہوں گا، آپ نے جو فرمایا ہے کہ انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، ناخن مبارک میرے کفن میں رکھے جائیں، تو انہیں پتہ تھا کہ یہ نہ بدعت ہے، نہ شرک ہے، نہ کفر ہے. ایسا ہی ہے، یہ بالکل یہ ان کا عقیدہ تھا، اور یہ تمام صحابہ کا عقیدہ تھا. اور اس پہ تو میں اگر وہ جملہ کہہ دوں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انہی کے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خاندان سے تعلق رکھنے والے مروان، وہ آئے تو دیکھا کہ یہ بابا کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گفتگو کر رہا ہے. کیوں گفتگو کر رہے ہو؟ لم آت الحجر،
وَلَٰكِنِّي آتِي رسول اللہ. سبحان جناب میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا, میں زندہ و جاوید رسول کے پاس آیا. اور وہ گفتگو کرتے تھے, وہ جانتے تھے حضور ہمیں سنتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ محبت کا ایسے اظہار, اور یہی محبت ہمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی نظر آتی ہے.